بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات، قسط نمبر 1۔ نام و نسب و خاندان۔ آپ کا نام مبارک علی ہے اور لقب اسد اللہ حیدر اور مرتضی تھا۔ کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بھائی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ ماں باپ دونوں کی جانب سے آپ ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کی والدہ مسلمان بھی ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت ہی میں پرورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل فرزند ہی کا معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی تھیں، آپ کے نکاح میں آئیں اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ حلیہ مبارک۔ آپ کا قد مبارک پست تھا جس میں اطہر فربا تھا، پیٹ بڑا تھا اور داڑھی بہت بڑی کی، پورا سینہ اس کے نیچے بند تھا اور بالکل سفید رنگ گندمی تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے بعد پھر اور نکاح کیے۔ حالات قبل اسلام۔ آپ قبل بلوغ بچپن میں ایمان لائے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 برس تھی اور بعض کا قول ہے کہ 9 برس اور ایک قول 8 سال کا بھی ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے۔ ایک دن آپ کے والد ابو طالب نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا تو ابو طالب کہنے لگے اس کام میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن مجھ سے سرین اوپر نہ کیے جا سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اس مقولے کا ذکر کر کے اکثر ہنسا کرتے تھے۔ خلافت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت و بہادری میں آپ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے تھے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال مسند خلافت پر متمکن رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے مہاجروں انصار تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ملک شام میں آپ کی خلافت تسلیم نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جتنے مہاجروں انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سب نے بیوائیوں کے جبر سے بیعت کی۔ آپ کے عہد خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوا۔ صرف 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ اول جنگ جمل جس میں اول حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ زبیر سے لڑنا پڑا۔ دوم جنگ صفین جس میں حضرت امیر معاویہ اور اہل شام سے مقابلہ کرنا پڑا۔ سوم جنگ نہروان جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا۔ یہ آپ کی آخری جنگ تھی اور تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور بعض احادیث میں اس کے متعلق پیشین گوئی اور پسندیدگی کے کلمات بھی وارد ہوئے ہیں، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ناپسند رہیں اور بہت سے محتاط لوگ
ان لڑائیوں سے کنارہ کش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جب اپنی رفاقت کے لیے بلایا اور ان کے والد سے جو اپنے تعلقات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب لکھا، اے ابو الحسن، اللہ کی قسم اگر آپ اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کو کہیں تو میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میں کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر تلوار اٹھاؤں تو یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ یہی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی کہا، نہ ادھر تھے نہ ادھر۔ اسی جماعت کو قائدین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبضے سے تمام ملک نکل گیا، حتیٰ کہ آخر میں آپ کے پاس کوفہ اور مضافاتی کوفہ کے سوا کچھ نہ رہ گیا۔ باقی انشاءاللہ